بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. کل ہم نے سبق نمبر 9 خوبصورت بلا کا پہلا حصہ پڑھا تھا. آج اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. خوبصورت بلا میں آغا ارشد کشمیری نیکی اور بدی کے درمیان ایک مقابلہ ایک مناظرہ پیش کرتے ہیں مقابلہ کی صورت میں، جس میں بدی کی صورت میں شمسا اور نیکی کی صورت میں توفیق ہمارے سامنے اس ڈرامے میں آتے ہیں کہ نیکی اور بدی کے درمیان شرط ہوتی ہے کہ کون ہارتا ہے. سب سے پہلے تو بدی کی صورت میں تو رنگ دکھائی دیتے ہیں جو شراب پیتے ہیں اور ساتھ ہی گانا گا رہے ہوتے ہیں. پھر شمسا دربار میں داخل ہوتی ہے تو جو چوکدار ہوتے ہیں جو پیردار ہوتے ہیں وہ اس کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں گانا بجتا ہے اور شمسا دربار میں داخل ہوتی ہے. جب شمسا دربار میں داخل ہوتی ہے تو اس کی سہیلیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور گانا گاتے ہوئے وہ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں. شمسا جب دربار میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے جاؤ اس زندگی کو میرے سامنے لاؤ. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یا توفیق کا ذکر ہو رہا ہے جو بادشاہ برجس کا وفادار تھا اور بادشاہ برجس کے قتل کے بعد ملکہ شمسا اس کے بیٹے کو بھی قتل کر کے سہیل کو قتل کر کے اس کا نام و نشان مٹانا چاہتی تھی، لیکن توفیق اس کی راہ کی دیوار بن جاتا ہے. تو شمسا کہتی ہے جاؤ اس ضدی کو میرے سامنے لاؤ. ضد کس سے؟ مجھ سے جو طوفانی سمندر کی طرح غصے میں دیوانی ہو جاتی ہے، اپنا روب و دبدبا اپنی شان شوکت اپنی عظمت بیان کرتی ہے کہ توفیق مجھ سے ضد کر رہا ہے. میں کون ہوں کہ میں ضد کے عالم میں طوفانی سمندر کی طرح غصے میں آ جاتی ہوں، یعنی اس کے راستے میں جو کچھ آتا ہے اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. میں دم کے دم میں آندھی کی طرح بالائے ناگہانی ہو جاتی ہوں. بالائے ناگہانی کا مطلب اچانک آنے والی مصیبت، کہ میرے دم میں اچانک آنے والی مصیبت کی طرح نازل ہوتی ہوں. اگر یہ راہ پر نہ آیا، توفیق کا ذکر ہو رہا ہے، اگر اس نے میری بات نہ مانی یعنی شہزادہ سہیل کو میرے حوالے نہ کیا تو پھر اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، میں اسے ختم کر دوں گی، برباد دوں گی. قتلو کا توفیق کو پابا زنجیر سامنے لانا. قتلو آتا ہے ملکہ کا ایک اور معتمد خاص بندہ، ملکہ کا ایک اور حامی جو قتلو کو لے کے آتا ہے. کس حالت میں؟ جو توفیق کو لے کے آتا ہے کہ توفیق کو اس حالت میں لایا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوتی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں. شمسا توفیق سے سوال کرتی ہے کیوں توفیق کس حال میں ہے؟ توفیق جواب دیتا ہے کس حال میں ہے؟ شہر لوہے کے جال میں. توفیق اپنے آپ کو شیر کہہ رہا ہے کہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور تم نے شہر کو لوہے کے جال میں یعنی بیڑیوں میں پابند کیا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، اور مجھ سے سوال کر رہی ہے کس حال میں ہوں. شمسا اسے کہتی ہے سرکش، باغی، بغاوت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اور ساتھ ایک شیخ کا سہارا لیتی ہے. کیوں تمہیں لا رہا ہے اپنے عرض و جاہ پر؟ چھوڑ دے گمراہی، آ جا اب بھی سیدھے راہ پر. کہ توفیق تو اپنی عزت و مرتبہ، عرض و جاہ کا مطلب عزت و مرتبہ، اپنے عزت و مرتبے اپنے مقام اور مرتبے کو کیوں تباہ و برباد کر رہا ہے؟ گمراہی چھوڑ دے، بادشاہ کی وفاداری چھوڑ دے، میرا وفادار بن جا، سہیل کو میرے راستے پر میرے حوالے کر دے، یہ سیدھی راہ ہے، میرا حکم مان لے، سیدھی راہ پہ آ جا. تو توفیق جواب دیتا ہے کہ دنیا میں سچی اور سیدھی راہ فقط نیکی ہے، کہ دنیا میں سیدھی راہ صرف اور صرف نیکی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے؟ جو قبر کے دروازے سے نکال کر قیامت کے میدان سے ہوتی ہوئی بہشت کے دربار میں پہنچ جاتی ہے. کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، نیک کام کیے ہوں گے، کمات خداوندی کی پابندی کی ہوگی، تو مرنے کے بعد جب حشر کا میدان سجے گا اس میدان میں وہ سرخرو ہوگا اور اسے جزا کے طور پر جنت کا داخلہ مل جائے گا. تو اس لیے میرے نزدیک سیدھی سادی راہ جو ہے وہ صرف اور صرف نیکی کی راہ ہے جو انسان کو اس کی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچاتی ہے. باقی ہر راہ ٹھوکر کھلاتی ہے، اور نیکی سے ہٹ کے جو دوسری بھی راہ ہے، گمراہی کے جتنے بھی راستے ہیں وہاں قدم قدم پہ ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں.
راہ میں. ہج کا مطلب کام تر کام ایسی ہے کہ میری زندگی میں، میری نظر میں، میرے سامنے، میرے نقطۂ نظر میں دکھ اور سکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کم حیثیت ہے، مجھے دکھ اور سکھ کی کوئی پرواہ نہیں. اگر میں اپنی جان بھی دوں گا تو وہ جان بھی میں سیدھے راستے پہ دوں گا، صراط مستقیم پہ دوں گا، نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان بھی دے دوں گا. شمسا کہتی ہے میں نہیں سمجھتی نیکی کیا چیز ہے. شمسا کہتی ہے میرے نزدیک نیکی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو تجھ کو اور تیرے جیسے چند بیوقوفوں کو عزیز ہے کہ تم لوگ دنیا کی عز و جال کو، دنیا کے جاہ و جلال کو چھوڑ کر نیکی پہ چلنے والے ہو. میرے نزدیک نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تجھ جیسے جو لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، یہ نیکی کو پسند کرتے ہیں، یہ عزیز رکھتے ہیں، یہ پیارا رکھتے ہیں. میرے نزدیک نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. توفیق کہتا ہے نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی ایک پاک نور ہے. توفیق کہتا ہے نیکی ایک مقدس روشنی ہے. نیکی خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ایک کلا ہے جس میں پاک انسان بیٹھ کر شیطان کی فوج کا مقابلہ کرتا ہے. کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے ایک مقدس روشنی ہے. نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعمیر کردہ بنایا ہوا ایک کلا ہے، اور نیکی کے اثار میں مقید ہو کر، قید ہو کر انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. اور اس کلے کے اندر بیٹھ کر، نیکی کے اثار میں بیٹھ کر شیطان اور اس کی فوج کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی بدی اور برائی کا مقابلہ کرتا ہے. شمسا توفیق سے کہتی ہے پاگل ہو گیا ہے؟ تو توفیق کہتے ہیں ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں. کہ تمہارے نزدیک تو میں پاگل ہوں کہ دنیا کی عزت، شان و شوکت کو چھوڑ کے، تمہارا حکم مان کے، تمہارا حکم نہ مان کے، اور نیکی کی راہ پہ چل کے میں پاگل ضرور ہوں تمہاری نظر میں، مگر خدا کا شکر ہے کہ خدا کا باغی، کہ اللہ کا باغی نہیں ہوں، اللہ سے بغاوت کرنے والا نہیں ہوں، اللہ کا نافرمان نہیں ہوں، حرص کا بندہ، لالچ کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں، لالچی نہیں ہوں، اور شیطان کا غلام، شیطان کے نقش قدم پہ شیطان کی غلامی کرنے والا نہیں ہوں. بحرین، خونی اور نمک حرام نہیں ہوں. نہ تو میں بحرین ہوں، نہ ہی میں قاتل، خونی مین قاتل، نہ ہی میں قاتل ہوں، اور نہ ہی میں نمک حرام یعنی بے ایمان ہوں. کہ بے شک تمہاری نظر میں تو میں پاگل ہوں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ساری عادتیں جو شیطان کے اندر ہیں، وہ ساری باتیں جو برائی کے اندر ہیں، میرے اندر وہ نہیں ہے. نہ میں خدا کا نافرمان، نہ میں لالچی، نہ میں شیطان کی پیروی کرنے والا، نہ میں بحرین، نہ میں قاتل، اور نہ ہی میں بے ایمان ہوں. اس لیے تمہاری نظر میں اگر پاگل ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شمسا کہتی ہے او نمک حرام، اور ہمارے سامنے یہ گستاخانہ کلام. نمک حرام کا مطلب بے ایمان. او بے ایمان، میرے سامنے یہ گستاخانہ کلام. کلام کا مطلب بات، اور گستاخانہ کا مطلب نافرمانی، حکم ادوری، حکم کو نہ ماننا. کہ میرے سامنے تو اس طرح کی نافرمانی والی باتیں کرتا ہے. تو توفیق کہتا ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پیٹھ پیچھے برائی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی میں غیبت کرنے والا، میں منافقت کرنے والا نہیں ہوں. سیدھی سچی بات میں زبان میں کرنے والا ہوں. ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہاری خوش آمدیں کرتے ہیں اور تیرے منہ پہ تیری خوش آمدیں بیان کرتے ہیں، تیری اچھائیاں بیان کرتے ہیں. میں پیٹھ پیچھے برائی کا اعلان نہیں کرتا ہوں. میں بہادر ہوں، اور بہادر ہمیشہ سامنے آ کر حملہ کرتے ہیں، وار کرتے ہیں. وار کا مطلب حملہ. ایک شعر کا سہارا لیتا ہے توفیق کہ صاف دل اس طرح کہتے ہیں برابر صاف صاف، جس طرح آئینہ کہہ دیتا ہے منہ پہ صاف صاف. کہ جس انسان کے دل میں صفائی ہوتی ہے، جس انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، جس انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ صاف بات کرتا ہے. جو دل میں ہوتا ہے وہی بات زبان پہ لے کے آ جاتا ہے. مثال دیتے ہیں کہ جس طرح آئینے کے سامنے آپ کھڑا ہو، آپ کے اندر جو بھی عیب ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، آئینہ آپ کو سچ سچ بتا دے گا. اس طرح میرا دل بھی اس طرح صاف ہے، اور صاف دل سے ہمیشہ صاف بات نکلتی ہے. اس لیے میں نے سچی اور کھری بات کی ہے. قتلو کہتا ہے جو ملکہ کا ساتھی ہے، اگر تو ضد چھوڑ دے تو میں ایمان سے کہتا ہوں. لیکن توفیق
مقدس اس پاک چیز کا نام نہ لے جس کا ایک ذرہ بھی تیرے ناپاک تن میں نہیں ہے. تیرے ناپاک تن کا مطلب جسم، کہ جس کا ایک ذرہ یعنی ایمان کا ایک ذرہ بھی تیرے ناپاک جسم کے اندر نہیں ہے، اور تو اسی چیز کا نام لے رہا ہے. یعنی تو بھی کفر کا ساتھ دے رہا ہے، تو بھی شیطان کا ساتھ دے رہا ہے، تو بھی بدی کا ساتھ دے رہا ہے، اور تیرے اندر تیرے ناپاک جسم کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. تم دونوں شیطان سے زیادہ ایمان کے دشمن ہو. ایک تو تم شیطان کے دوست ہو، شیطان بے شک ایمان کا دشمن ہے، لیکن تم یعنی قتل تم اور شمسہ تم دونوں شیطان سے زیادہ، شیطان تو ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن تم اس سے زیادہ ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہو. شمسہ کہتی ہے بے شک ہیں، یعنی ہم دونوں بے شک شیطان سے زیادہ ایمان کے دوست ہیں. اس لیے کہ بہادر کو نامراد، کہ بہادر انسان کو مایوس کرنے والے، نامراد کرنے والے، ناکام کرنے والے، اور سرخ کو زرد بنانے والا یہی ہے. سرخ یعنی عروج کو زوال میں تبدیل کرنے والا، بلندی کو پستی میں تبدیل کرنے والا یہی ہے. تو پھر کہتا ہے کہ جس طرح خدا نے جسم کے لیے جان کا لیمپ جلایا ہے، جسم کے لیے جان سے مراد روح، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے جسم کے لیے روح کا لیمپ جلایا ہے، روح کی روشنی فراہم کی ہے، اسی طرح جان کے لیے ایمان کا چراغ بنایا ہے، اور اسی روح کے لیے ایمان کا چراغ بھی بنایا ہے. یعنی جسم اور روح کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور جان کو زندہ رہنے کے لیے، روح کو زندہ رہنے کے لیے ایمان کی حرارت ضروری ہے، ایمان کی روشنی ضروری ہے. شمسہ کہتی ہے توفیق کی اس بات پر مگر میں ہوں تو ضرور اس چراغ کی روشنی بجھا دوں گی. اگر میں زندہ رہی تو جو ایمان کی روشنی تمہارے دل میں چل رہی ہے، میں اس ایمان کی روشنی کو ضرور مٹا دوں گی، بجھا دوں گی. تو توفیق جواب دیتا ہے ارے کا مؤنث ہے، ارے تو کیا، اگر تمام دنیا کے شیطان مل کر کوشش کرے پھر بھی یہ خدائی چراغ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا. شمسہ سے مخاطب ہو کر توفیق کہتا ہے تو اکیلی ہے، تو کیا، اگر اس کائنات کے تمام شیطان مل کر ایمان کے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلائے گئے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، یہ چراغ بجھے گا نہیں، یہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا اور اس دنیا میں رحم اور انصاف کی روشنی پھیلاتا رہے گا نیکی کی صورت میں. شمسہ کہتی ہے توفیق تو جانتا ہے میں کیسی عورت ہوں. یعنی یہاں شمسہ بیان کرتی ہے کہ تم اگر انکار کرتے رہو تو میں عورت ہونے کے باوجود تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گی. تو توفیق جواب دیتے ہیں کیسی عورت ہے، اور اس بات کا جواب دیتا ہے ذلت کی پتلی تم کیا ہو، بدنامی اور رسوائی کا مجسمہ ہو. تجھے عورت کون کہتا ہے؟ تم اپنے آپ کو عورت کہتی ہو. عورت کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اور میں سے ایک خوبی بھی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. اور توفیق عورت کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ عورت وہ ہے جس میں رحم ہو، یعنی جو رحم دل ہو، جس میں شرم ہو یعنی حیا ہو، جس میں سچائی ہو، جو سچے راستے پر چلتی ہو، با وفائی ہو، وفا کرنے والی، محبت کرنے والی ہو، پارسائی ہو، پاکیزگی ہو، جس نے فرشتوں کی طینت اور حور کی عظمت پائی ہو، جس میں فرشتوں جیسی عادات و اطوار، طینت کا مطلب عادت یا فطرت، اور جس کے اندر حور جیسی عصمت یا پاکیزگی پائی جاتی ہو. عورت تو وہ ہوتی ہے، تو کبھی عورت نہیں ہو سکتی، یعنی تیرے اندر عورت والی کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے. جس طرح تو نے معصوم شہزادے کا دعویٰ سے حق چھینا ہے کہ بے شک بادشاہ کو تو قتل کر دیا، لیکن اس کے بعد اقتدار اس کے بیٹے کا حق تھا، شہزادہ سہیل کا حق تھا، لیکن تو نے دھوکہ دے کر اس بے گناہ شہزادے کا حق چھین لیا، سلطنت اس سے چھین لی ہے. اور اسی طرح تو نے عورت کے نام پر بھی زبردستی قبضہ کر لیا ہے. تو عورت تو نہیں، تو نے عورت والی کوئی خوبیاں تیرے اندر نہیں ہے. اسی طرح تو نے عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، عورت کے حق پہ زبردستی قبضہ کر لیا ہے. شمسہ توفیق سے کہتی ہے توفیق سن میں کیسی عورت ہوں کہ سانس سے آگ جو برساؤں وہ ازدر ہوں میں، ضد میں طوفان تو اس سے میں سمندر ہوں میں. کیا کہتی ہے کہ میں ایسا ازدر میں ازدہا، بہت بڑا سام، کہ میں ایسا ازدہا ہوں جس کی جو سانس دیتا ہے تو اس سے آگ برستی ہے. یعنی تجھے میں اپنی آگ میں وسم کر دوں گی. اگر میں ضد میں آ جاؤں تو طوفان بن جاتی ہوں، اگر
اس وجہ سے اگر تم نے میری بات نہ مانی، شہزادہ سہیل کو میرے حوالے نہ کیا، تو پھر میرے عذاب سے، میرے ظلم سے، میرے مظالم سے تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ تو پھر بھی اشارہ کا سہارا لے کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے دل کا جوش ایسے ڈراوے سے کہیں کرتا ہے، موم سے پنجائے فولاد کہیں ڈرتا ہے۔ شمسہ سن لے، تو جس طرح سے مجھے ڈرا رہی ہے، تیرے اس طرح کے ڈرانے سے میرے دل میں جو نیکی کا جذبہ ہے، جو جوش ہے، وہ ولولہ، جو امنگ اور ترنگ ہے، یہ تیرے اس طرح کے ڈرانے سے کبھی مٹے گا نہیں۔ اور تو کیا کر رہی ہے؟ اپنی ان دھمکیوں سے، موم سے فولاد لوہے کے پنجے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یاد رکھ موم سے کبھی لوہے کا پنجہ دبنے والا نہیں ہے۔ تیری یہ دھمکیاں میرے لیے موم کا درجہ رکھتی ہیں، اور میں فولاد کا پنجہ ہوں، تیرے اس موم سے فولاد کا پنجہ دبنے والا نہیں۔ مت سمجھ دل سے میرے زیر دغا نکلے گا، چیر کر دیکھ شرافت سے بھرا نکلے گا۔ تو اس طرح کے ڈراوے سے، اس طرح کی دھمکیوں سے تو یہ سمجھتی ہے کہ میرے دل سے تیری بے ایمانی، تیرے دھوکے والا جو تو نے بادشاہ پر جس کے ساتھ کیا، وہ زہر نکل جائے گا۔ نہیں، میرے دل کو پھاڑ کے دیکھ لے، چیر کو دیکھ لے، اس کے اندر شرافت ہے، یہ شرافت سے بھرا ہوا دل نکلے گا، جو کسی بھی قیمت پر ظلم کا ساتھ دینے والا، بدی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ قتل ایک مرتبہ پھر ٹانگ اڑاتا ہے، کہتا ہے دیوانے پاگل، کیوں جان کر دنیا کی خوشیوں سے بیزار ہے، کہ جان بوجھ کر تو دنیا کی خوشیوں سے کیوں تنگ ہے، کیوں اختایا ہوا ہے؟ تیری ایک ہاں پیشائی مہربانیوں کا بادل، عزت، دولت اور رحم کی بارش برسانے کے لیے تیار ہے۔ اگر تو ایک ہاں کر دے، کون سی ہاں؟ کہ اگر تو شہزادہ سہیل کو ملکہ کے حوالے کر دے، ایک ہاں کر دے، تو تجھ پر شاہی مہربانیوں کا بادل برسے گا۔ شاہی یعنی ملکہ تم پہ مہربانیاں کرے گی، اور ان شاہی مہربانیوں کا بادل تجھے عزت بھی دے گا، تجھے دولت بھی دے گا، اور تم پہ رحم کی بارش کرے گا۔ یعنی تم نے جو ملکہ کی حکومت دولی کی ہے، تم پہ کوئی ظلم، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور ملکہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، صرف تیری ایک ہاں کے بدلے۔ تو پھر کہتا ہے مجھے کوئی ایسی مہربانی نہیں چاہیے، نہ مجھے عزت کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، اور نہ رحم کی ضرورت ہے تمہاری طرف سے۔ او حرص کے غلام، او لالچ کی بندگی کرنے والے، او لالچ کی غلامی کرنے والے، یاد رکھ یہ کلام، کہ میری یہ بات یاد رکھ۔ اشعار کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے قتل کو، کہ 4 دن ہے شان و شوکت کا خمار، موت کی ترشی نشہ دے گی اتار۔ یہ دنیا کی زندگی جو یہ 4 روزہ زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اور جو شوق و دبدبا، شان و شوکت، عظمت و بڑائی کے نشے میں تو ڈوبا ہوا ہے، یہ نشہ 4 دن میں اتر جائے گا، اور جب موت کا وقت آئے جائے، موت کی تلخی، موت کی کڑواہٹ جب آئے گی، تو یہ سارا نشہ، یہ عیش و عشرت کا نشہ سب کچھ اتر جائے گا۔ جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے، یا جب دوست احباب مل کے جنازہ اٹھائیں گے، تو اس وقت تو بار بار ہاتھ مل کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ کس لیے آئے تھے ہم، کیا کر چلے، جو یہاں پایا یہیں دھر چلے، کہ اس دنیا میں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ہم نے یہاں آ کر کیا کام کیا، جو یہاں پایا، جو یہاں کمایا، جو یہاں کیا، وہ سب کا سب یہاں پہ رہ گیا، اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلنے والے ہیں۔ شمسہ کہتی ہے بس بس، یہ واز پاگلوں کے لیے رکھ، واز کا مطلب نصیحت، یہ نصیحت پاگلوں کو کرنا۔ سہیل کو ہمارے حوالے کر دے، تاج کا تابعدار ہو، شہزادہ سہیل کو ہمارے حوالے کر، اور تاج کی فرما برداری، یعنی ملکہ یعنی بادشاہ یعنی حکومت کی فرما برداری کر۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ورنہ خوفناک انجام کی پیشوائی کے لیے تیار ہو جا، پیشوائی کے لیے سامنا کرنے کے لیے۔ یعنی اگر تو ملکہ کا حکم نہیں مانے گا، شاہی حکم نہیں مانے گا، تو خوفناک قسم کے انجام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر کہتا ہے کیا معصوم شہزادے کو تم قصابوں کے پنجے میں ذبح ہونے کے لیے دے دو، کہ شہزادہ سہیل معصوم ہے، اسے میں تم جیسے ظالم قصابوں کے پنجے میں ذبح ہونے کے لیے دے دوں، رحم اور انصاف کے گلے پر چھری پھیر دوں، اپنے ہاتھوں سے رحم اور انصاف کے گلے کو ذبح کر دوں، تخت و تاج کے لٹیروں کی تعظیم کرو۔ آپ کیا ہو؟ تخت کی، حکومت کی، حکمرانی کے لٹیرے ہو، تم لوگوں کا ادب و احترام کرو، تہذیب کرو،
سعادت شہزادہ سہیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ قتل کہتا ہے مگر تم کو ایسا ضرور کرنا پڑے گا۔ توفیق کہتے ہیں کیوں؟ شمسہ کہتی ہے اس لیے کہ یہ ہمارا حکم ہے، بادشاہ ملکہ ہونے کے ناطے یہ ہمارا حکم ہے۔ تو توفیق کہتا ہے تیرا حکم کوئی خدا کا حکم تو نہیں کہ میں اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تیرا حکم میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا اور تیرا حکم اللہ کا حکم نہیں ہے۔ شمسہ کہتی ہے میں شاہی حکم دیتی ہوں کہ بادشاہ ملکہ ہونے کے ناطے شاہی فرمان جاری کرتی ہوں۔ تو توفیق کہتا ہے میں تیری شاہی سے بھی منکر ہوں، میں تجھے ملکہ تسلیم ہی نہیں کرتا، میں تجھے بادشاہ تسلیم ہی نہیں کرتا، میں اس سے بھی انکار کرتا ہوں۔ اور ساتھ اشعار کا سہارا لیتا ہے کہ تیر و تلوار و تبر و نیزہ و خنجر برسے، زیر خون آگ مصیبت کے سمندر برسے، کہ اگر تو مجھ پر تیر تلوار تبرمین کلہاڑی نیزہ بھی ایک ہتھیار ہے اور خنجر تیز دھار چاقو، اگر تم مجھ پہ یہ برسائے گی، مجھ پہ زیر برسا، خون برسا، آگ برسا اور اتنی مصیبتیں ڈال، اتنی مصیبتیں کہ مصیبتوں کے سمندر مجھ پہ ڈال دے، بجلیاں جب سے اور اور سے پتھر برسیں، ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پہ برسیں۔ کہ چر کا مطلب آسمان، اگر آسمان سے مجھ پہ بجلیاں اور کو پہاڑ، پہاڑ سے مجھ پہ پتھر برسیں اور ساری دنیا کی مصیبتیں میرے سر پہ پڑیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج و مصیبت مجھ پر، مگر ایمان کو جو معیشت و لعنت مجھ پر، کہ اتنی مصیبتیں، رنج و مصیبت، دکھ اور پریشانیاں، کہ اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں مجھ پر پڑے کہ وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، لیکن میرے ایمان کو جو میرا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، میرے ایمان میں حرکت نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہو جائے میرے ایمان میں حرکت آ جائے تو مجھ پہ لعنت ہے۔ یعنی توفیق یہ کہنا چاہتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں، میں نے کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، شہزادہ سہیل کو تمہارے حوالے نہیں کرنا۔ شمسہ بھی اشعار کا سہارا لیتی ہے، کہتی ہے غور کر پھر غور کر ورنہ اجل تیار ہے، تیرا سر ہے اور اس جلاد کی تلوار ہے۔ کیا اپنی باتوں پہ غور کر لے، شہزادہ سہیل کو ہمارے حوالے کر لے ورنہ تیری موت تیار ہے، اجل بھی موت ورنہ تیری موت تیار ہے۔ اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا تو تیرا سر ہوگا اور اس جلاد یعنی سر قلم وال کرنے والے کی تلوار ہوگی۔ توفیق کہتا ہے مصیبت کے ڈر رنج کے ہول سے بہادر بدلتے نہیں کول سے، کہ کسی مصیبت کے دکھ سے اور کسی درد اور ٹھیس کی وجہ سے بہادر کبھی اپنے کہی ہوئی بات سے پھرتے نہیں ہیں، اپنے کول سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ خدا لے کہ تو لے جان ایک ہے مگر بات ایک اور زبان ایک ہے۔ اے زندگی اللہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں کبھی موت مر جاؤں اللہ میری زندگی لے لے، یا تو مجھے میری زندگی لے لے، مجھے قتل کر لے، میں نے جو بات کہہ دی ہے اس بات پہ قائم اور دائم ہوں میں، کیونکہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے، وہ اپنے قول سے پھرتے نہیں ہیں، نیکی پہ چلنے والے کبھی باطل کے سامنے دبتے نہیں ہیں، اس لیے جو بات میں نے کہہ دی ہے میں اس بات پہ قائم ہوں۔ اور شمسہ کہتی ہے مجھ پہ لعنت ہے جو تجھ کو اب میں زندہ چھوڑ دوں، کاٹ لا سر تاکہ اس کو ٹھوکروں سے پھوڑ دوں۔ اور شمسہ کہتی ہے کہ مجھ پہ لعنت ہے، تمہاری یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھ پہ لعنت ہے کہ آج میں تجھے زندہ چھوڑوں۔ اور جلال کو کہتی ہے کہ اس کا سر کاٹ کے لے آ تاکہ اسے میں ٹھوکروں سے پھوڑ دوں۔ یہاں پہ آ کے یہ نیکی اور بدی کے درمیان مقابلہ ختم ہوتا ہے اور اس مقابلے میں جیت نیکی کی ہوتی ہے توفیق کی صورت میں، یعنی توفیق کسی بھی صورت میں بدی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے